اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج بات کریں گے آڈیو لیکس جس کا سلسلہ ابھی جاری ہے. پنجاب گورنمنٹ نے عوام کے لیے خزانے کی در کھول دی ہے اور فائنانس کے ڈینجر میں پھر ایک دفعہ پاکستانی معیشت کی تباہ کاری کے لیے پیش حاضر ہے. بات شروع کریں گے آڈیو لیکس کے حوالے سے. آڈیو لیکس کی طرف سے فائنل کال آ گئی ہے اور انہوں نے کسی قسم کی نیگوسیشن نہ کرنے کا عندیہ دے دیا ہے اور فائنل بتا دیا ہے جمعرات کو باقی ساری آڈیوز لیک کر دی جائیں گی جو کہ غالباً 70 سے 100 گھنٹے کی ہیں. اور اس سے نہ صرف حکومتی حلقوں بلکہ جو اور یہاں پہ طاقتور لوگ ہیں ان کی ٹانگیں بھی کام رہی. کسی نہ کسی حوالے سے بات چیت تو ہوتی رہی ہے، عمران دور میں بھی ہوتی رہی ہے، بعد میں بھی ہوتی رہی ہے. تو وہ سارے سچ اور جھوٹ، وہ بند کمروں میں جو باتیں ہوتی ہیں، وہ چھپ چھپ کر ٹیلی فون پہ جو باتیں کی جاتی ہیں، وہ اس غریب عوام کے سامنے پیش ہو جائیں گی. معزز ناظرین، المیہ دیکھیں ہمارے ان دعوے داروں کا، جو ایک طرف تو 22 کروڑ کی ذمہ داری لیتے ہیں، جو ایک طرف تو 22 کروڑ کے ولی وارث ہونے کے دعوے دار ہیں اور دوسری طرف بات کرتے ہیں عوام کے ساتھ کچھ اور آپس میں جو ملی بھگت ہے وہ کچھ اور ہے، بالکل مختلف ہے. اب عوام کے ساتھ کیا باتیں ہوتی ہیں کہ میرے والد نواز شریف سو نہیں سکتے کہ اگر 1 روپیہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے. ان کو تو ابھی تک مر جانا چاہیے تھا جتنی قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھائی گئی ہیں. یہ مگرمچھ کے آنسو جو عوام کے سامنے دکھاوے کے لیے نکالے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جب گھر کی بات ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے اپنے چچا جان محترم شہباز شریف صاحب کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ بڑھانی پڑیں گی، یہ بڑھائیں. یہ میں بات کر رہا ہوں مریم نواز کی، یہ میں بات کر رہا ہوں شہباز شریف کی. اور اسی طرح عمران خان کی گورنمنٹ 3 سال تو اس گرداب میں پھنسی رہی جو پچھلی حکومت نے وہ توق ان کے گلے میں ڈالا تھا معاشی بدحالی کا. 3 سال تو اسی میں پھنسے رہے اور بھرپور کوشش کرتے رہے کہ اس ملک کو معاشی بدحالی سے کیسے نکالا جائے، ملک کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کیا جائے. اور جب وہ کھڑے ہوئے، تھوڑے باہر نکلے اور انہوں نے عوام کو سہولتیں دینا شروع کی، اس میں بہت سارے پروگرام ہیں، ان کے احساس پروگرام میں بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے گھروں کے لیے. اور اسی طرح ان کا ایک وننگ ہیلتھ کارڈ کے نام سے جو KPK میں تو پہلے ہی سے چل رہا تھا اور پنجاب میں انہوں نے لانچ کیا. 10 لاکھ ہر خاندان کو انہوں نے دیا. اور اس کے بارے میں محترمہ کیا بات کرتی ہیں اپنے چچا سے کہ جی عمران خان کے پاس تو صرف ہیلتھ کارڈ ہی ہے، اس کی ناکامی کے لیے کیا بندوبست کیا جائے. یہ انہی آڈیو لیکس کی بات ہے. تو چچا نے بھی کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فنڈز کا بہانہ بنائیں گے اور فنڈز روک دیں گے تو پھر یہ پروگرام کیسے چلے گا. معزز ناظرین، کچھ ایسی خبریں بھی آئیں عمران خان کی اور چیف منسٹر پنجاب کی آپس میں نہیں بن رہی. ان کی بھی ملاقات ہو گئی، سب کے منہ بند ہو گئے. اور ایک طرف تو ہیلتھ کارڈ بند کروانے کی ذمہ داری لی جا رہی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، فنڈ روک دیے جائیں گے، اور دوسری طرف پنجاب کی عوام کے لیے وہ خوشخبریوں کے ڈھیر. وہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر پرویز الہی میری زندگی میں اگر میں نے دیکھا ہے تو کامیاب ترین چیف منسٹر رہے ہیں پنجاب کے، جنہوں نے بہت سارے اچھے پروجیکٹس لے کے آئے اور بڑی کامیابی سے بعد کی حکومتوں میں بھی وہ چلتے رہے اور آج تک چل رہے ہیں. 1122 انہی کا پروجیکٹ ہے. میٹرک تک تمام تعلیمی اداروں میں کتابیں مفت، تعلیم فری، انہی کا پروجیکٹ ہے. اور اب تو اس سے 10 قدم آگے وہ جا چکے. آپ کو بتاتا چلوں کہ تعلیم BA تک انہوں نے فری کرنے کا اعلان کر دیا ہے، نوٹیفائی کر دیا. اور اسی طرح ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بہت آگے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ بڑے ہیں. اور وہ لیور سرجری گورنمنٹ کے اسپتالوں میں اور پرائیویٹ اسپتالوں میں ہر خاندان کا فری لیور سرجری جس کو بھی ضرورت ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ بات 10 لاکھ سے 5 گنا بڑھائیں تو 50 لاکھ بنتا ہے. لیور سرجری 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے. تو یہ سہولت بہت بڑی سہولت ہے، یہ پنجاب کے عوام کو انہوں نے دے دی ہے. اور اسی طرح ایک اور بہت بڑی سہولت، اکثر بچوں میں دل کی بیماریاں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، غریب والدین وہ سرجری نہیں کروا سکتے. وہ اعلان بھی انہوں نے کر دیا ہے اسی ہیلتھ کارڈ کے اندر بچوں کی دل کی کارڈیک سرجری بھی اب فری میں ہوا کرے. زبردست اقدام چودھری پرویز الہی کی طرف سے، اور عوام کو مبارکباد دیتا ہوں. ایک بہت بڑی فیسلٹی انہوں نے دی ہے آپ کو. اسی طرح انہوں نے جو ٹریفک وارڈنز ہیں ہائی وے میں جو پیٹرولنگ کرنے والے پولیس کے لوگ ہیں، ان کے لیے اسپیشل الاؤنس کا انہوں نے
ڈکلیئر کیا ہے اور وہ الاؤنس پنجاب پولیس کے برابر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں ان ایمپلائمنٹ کی طرف۔ تو 19,000 مینارٹیز کی جو خالی سیٹیں ہیں پنجاب میں ان کو بھرتی کرنے کا انہوں نے اعلان کر دی۔ 25,000 کے قریب پولیس کی خالی ویکینسیز جو ہے ان کو پر کرنے کا، وہ بھرتی کرنے کا اعلان کر دیا، اور کچھ پولیس کانسٹیبل اسپیشل وہ بھرتی کرنے کا وہ اعلان دیا، اور اسی طرح پولیس کی پیٹرولنگ کے لیے اور یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہوتی ہے ان کو مزید ری انفورس کرنے کے لیے انہوں نے مزید گاڑیاں دینے کا بھی اعلان کیا۔ 1122 ایک وہ ادارہ ہے جو اگر آرمی کے بعد اگر سیلاب زدگان کی خدمت کر رہا ہے یا اور جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ کے حوالے سے یا کہیں بھی کوئی ایسے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ پیش ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک اچھا ادارہ ہے، اس کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے، اس کو مزید اس کی استطاعت بڑھانی چاہیے، اس کو ری انفورس کرنا چاہیے۔ اس کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا ہے کہ 1122 کو وہ مزید ری انفورس کریں گے، اس کی استطاعت بڑھائیں گے۔ سیالکوٹ میں 1.5 بلین کا مختلف پروجیکٹس کا انہوں نے اعلان کیا ہے، جس میں ایک یونیورسٹی بھی شامل ہے، بہت بڑا اعلان۔ تو ایک طرف وفاقی حکومت آپ کا ہیلتھ کارڈ بند کرنے جا رہی ہے، اس کے لیے تگ و دو کر رہی ہے، اور دوسری طرف زندہ باد پنجاب حکومت جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو خوشحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک اور 2 11 اب عمران خان اور پرویز الہی مل کے پنجاب میں ایک نہیں رہے 11 ہو گئے، یہ وہ مثال ہے اور یہ اس کا آپ کو نتیجہ بھی۔ اب بات کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ ایک پرائم منسٹر کے طیارے میں وہ گئے، ملک سے بھاگے، 5 سال مفروری کاٹی، اور آج ایک اور پرائم منسٹر کے ساتھ وہ وطن واپس آئے پاکستان ایئر فورس کے طیارے۔ کیا اللہ کی شان، کیا اللہ کی دین ہے۔ قسمت ہو تو ایسے ہو تو اللہ بھی جب دیتا ہے چھت پھاڑ کے دیتا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے مفروروں کو۔ کبھی وہ ان کے پسینے بھی تھے، جب وہ انویسٹیگیشن روم سے باہر نکلے ان کے ماتھے پہ پسینے آئے ہوئے، ان کے منہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اور آج 5 سال بعد وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ دوبارہ پرائم منسٹر کے طیارے میں جناب پھر تشریف لا چکے ہیں آپ کے ملک کی معیشت کو مزید تباہ کر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2013 سے 2018 تک آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ تھا، پیپلز پارٹی نے کچھ 2.5 ارب کے قریب چھوڑا تھا، اس کو کس پھرتیوں کے ساتھ وہ 20 ارب تک لے کے گئے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے جو آج تک ریکارڈ ہی ہے، اس ریکارڈ کو کسی نے بریک نہیں کیا، پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ۔ اور دوسرا ایکسپورٹس بالکل زمین کے ساتھ انہوں نے لگا کے رکھا، اور آپ کو بتاؤں کہ ایکسپورٹس ہی ہوتی ہیں جو آپ کے ملک میں زر مبادلہ کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور ان کو انہوں نے تباہ کیا۔ اور فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کی کتنی انڈسٹری چل رہی تھی 2018، سب کچھ بات۔ تو ایکسپورٹ کا ستیاناش، پاکستان کی اکانومی کا ستیاناش کرنے والے وہی ڈینجر مین پھر تشریف لا چکے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنا انٹرویو، چھوٹا سا شارٹ انٹرویو دیتے ہوئے کہ انہوں نے کہا ہے جی انشاءاللہ الحمدللہ ہم خدمت کرنے کے لیے ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے محترم نواز شریف شہباز شریف کی طرف سے، اور ہم وہ ذمہ داری پوری کریں گے۔ وہ ذمہ داری پاکستان اور پاکستان کی عوام کی نہیں ہوگی، پہلے کی طرح تاریخ بتاتی ہے وہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے بھی اپنے خاندانوں کے لیے وہ کرتے رہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب شاید وہ کام نہیں کر پائے جس دیدہ دلیری سے اس طرح کے کام کرنے میں ان کا ایکسپیرینس ہے۔ یہ اکاؤنٹنٹ ہے، اکانومسٹ نہیں ہے۔ اکاؤنٹنٹ کا کام ہے آپ اکاؤنٹس کو کیسے مینیج کرتے ہیں، ہیرا پھیری کر، آپ پیسوں کو ادھر سے ادھر کیسے پہنچاتے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر، اور پاکستان واپس کیسے لے کے آتے ہیں۔ ان فیملیز کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جن کے اکاؤنٹس آپ استعمال کر رہے ہیں، یہی منی لانڈرنگ انہوں نے کی ہے، اور فیملیز اب تک رو رہی ہیں کہ ان کو خبر تک نہ تھی کہ ان کے اکاؤنٹس کیسے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یوز کرتے رہے ہیں منی لانڈرنگ کے۔ یہی ان کا تجربہ ہے۔ اور اسی طرح جو فیک اکاؤنٹس ہوں، جعلی اکاؤنٹس ہوں، بینامی اکاؤنٹس ہوں، ان میں مہارت رکھ، اور شریف فیملی کو اور اپنے جو عزیز و اقارب تھے ان کو دھوم دھڑکے سے انہوں نے فائدے پہنچائے ہیں منی لانڈرنگ کر کے، اکاؤنٹس مینیج کر کے۔ اور اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حکومت کسانوں کے لیے کبھی اچھی نہیں رہی۔ گنے کے پیسے کسانوں کو نہیں ملیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے وہ پیسے اب روک کے رکھنے ہیں جو کہ آنے والے الیکشنز میں یہ لوگ استعمال کریں۔ الیکشنز کے علاوہ اس ملک پاکستان کی معیشت کو کوئی اور چیز بہتر نہیں کر سکتی۔ آج اعلان کر دیں الیکشنز کا، آپ کی معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور وہ جو آپ کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اب تو یہ ایم پی ایس ایم این ایس ان کی طرف جا ہی نہیں رہے، اور الیکشنز کا اعلان ہو جائے تو یہ بھی ایک آئیڈیا اچھا ہے کہ وہ خزانوں کی بوریاں کھول دی جائیں گی۔ وہ ایم پی اے ایم این ایس جو ابھی ان علاقوں میں جا ہی نہیں رہے، وہ اسی علاقے میں پائے جائیں گے، اور اپنے دولت کے خزانے ان لوگوں کو لٹائیں گے، ان لوگوں کی بحالی پہ کام کریں گے، اور وہ لوگ انشاءاللہ بحال بھی ہو جائیں گے۔ تو اگر کسی کو یہ شک ہے، شک نہیں ہے، ان کو بھی یقین ہے کہ بات ہے، لیکن وہ اپنی چوری چکاریاں کیسے چھپا سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں،
اپنی 2 نمبریاں کیسے بچا سکتے ہیں, لوٹ مار کیسے کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا یہ انہیں ڈر ہے, اسی وجہ سے الیکشن کا کوئی اعلان نہیں کرنے دے رہا, الیکشن سے دور بھاگے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی ویڈیو کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.